بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو فیملی گیلریز ویورز۔ آج ہم بنا رہے ہیں لزانیہ، جس کے انگریڈینٹس آپ کے سامنے ہیں جنہیں آپ نوٹ کر لیں۔ ٹماٹر 1 kg، قیمہ 1 kg، شملہ مرچ ½ کپ، پیاز 2 لارج سائز، 1 ٹیبل اسپون ہرا دھنیا، ½ کپ دہی، 1½ ٹیبل اسپون لہسن ادرک کا پیسٹ، 1½ ٹی اسپون سرخ مرچ، 1 ٹی اسپون نمک، 1/4 ٹی اسپون ہلدی، 1 ٹی اسپون پسا ہوا خشک دھنیا، ½ ٹی اسپون سفید مرچ پیسی ہوئی، ½ ٹی اسپون کالی مرچ پیسی ہوئی، 120 گرام چیڈر چیز، 120 گرام موزریلا چیز، ½ کپ آئل، 12 اسٹرپس لزانیہ کی۔ اور یہ لزانیہ کی وائٹ ساس کے انگریڈینٹس ہیں۔ یہ 1000 گرام میں نے دودھ لے لیا ہے، 50 گرام میں نے آل پرپز فلور لے لیا ہے، 2 ٹیبل اسپون میں نے انسالٹڈ بٹر لیا ہے، 1/4 ٹی اسپون میں نے جائفل پاؤڈر لیا ہے، ½ ٹی اسپون نمک۔ سب سے پہلے ہم لزانیہ کے قیمہ تیار کریں گے۔ آئل میں نے ڈال دیے ہیں، اب اس میں ڈالنے لگی ہوں پیاز۔ پیاز ڈال کے تھوڑا سا میں فرائی کروں گی اسے۔ آنچ میں نے تھوڑی سی تیز کر دی ہے۔ پیاز میں نے ہلکا سا فرائی کر لیے، اب میں اس میں ڈال دوں گی لہسن ادرک کا پیسٹ۔ اب پیسٹ ڈال کے میں تھوڑا سا فرائی کروں گی تاکہ تھوڑا سا اس کا کچا پن دور ہو جائے۔ لہسن ادرک بھی میں نے فرائی کر لیا ہے، اب میں اس میں ڈال دوں گی قیمہ۔ اب میں اسے تھوڑا سا فرائی کروں گی۔ اسپائسز میں نے سارے ڈال دیے ہیں۔ کالی مرچ اور سفید مرچ میں نے نہیں ڈالی، وہ جب قیمہ اینڈ پہ بھوننے پہ آئے گا پھر میں ڈالوں گی۔ اور یہ میں نے ٹماٹر ڈال دیے ہیں، ½ کپ دہی ڈال دیے، اور یہ میں ½ گلاس پانی کا ڈالوں گی۔ اس میں پانی زیادہ نہیں جائے گا کیونکہ ٹماٹر بھی اپنا پانی چھوڑیں گے اور ویسے بھی قیمہ ہے جو کہ وہ بہت جلدی گل جاتا ہے۔ اب میں اسے تقریباً 30 منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ میں اسے کور کر کے رکھ دوں گی اور یہ پکتا رہے گا۔ اب ہم قیمہ چیک کرتے ہیں، 30 منٹ پورے ہو چکے ہیں۔ قیمہ بالکل تیار ہو چکا ہے، گل گیا ہے اور آئل بھی تقریباً علیحدہ ہو گیا ہے۔ اب اس میں ڈال دوں گی کالی مرچ اور سفید مرچ پاؤڈر، اور میں نے اسے مکس کر دیا ہے۔ تقریباً 2-3 منٹ کے لیے میں پکاؤں گی تاکہ یہ دو سفید مرچ اور کالی مرچ جو ہے اس میں اچھی طرح مکس ہو جائے۔ کالی مرچ اور سفید مرچ میں نے ڈال دی تھی، اچھی طرح مکس ہو گئی ہے، قیمہ بالکل تیار ہو گیا۔ اب ہم اسے نکال لیں گے کسی برتن میں اور پھر اس کے بعد ہم اس کی وائٹ ساس تیار کریں گے۔ چلو اب میں لزانیہ کی وائٹ ساس تیار کروں گی۔ سب سے پہلے اس میں ڈالوں گی بٹر میں نے ڈال دیا، یہ میلٹ ہو جائے گا تو پھر میں اس میں آل پرپز فلاور ڈال دوں گی۔ بٹر میلٹ ہو گیا ہے، اب میں اس میں تھوڑا تھوڑا ڈالوں گی آل پرپز فلاور، پہلے اسے مکس کروں گی۔ آنچ میں نے بالکل اس کی ہلکی کی ہے تاکہ تیز آنچ میں یہ فلاور جو ہے وہ ایک دم سے جل نہ جائے۔ اب میں اس میں باقی ایڈ کر دوں گی۔ اب یہ اس میں مکس ہو گیا ہے، اب میں اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ ڈالوں گی۔ تھوڑا سا ڈال کے میں اسے پہلے مکس کروں گی۔ آپ نے اس میں چمچ ہلاتے جانا ہے تاکہ اس کی گٹلیاں نہ بنیں۔ اب میں اس میں باقی کا دودھ بھی ڈال دوں گی۔ اس میں چمچ آپ نے پراپر جو ہے نا ہلاتے رہنا ہے تاکہ اس کی گٹلیاں نہ بنیں اور یہ بالکل اسموتھ جو ہے نا وہ تیار ہو جائے۔
सॉस जो है वो थिक होने पे आ गई है, देखिए बिल्कुल स्मूथ है। और एक बात और कि जो अगर इसके साथ चम्मच के साथ आपके साथ नहीं वो हैंडल कर सकते इसको, तो आप हैंड बीटर भी यूज़ कर सकते हैं कि इसकी गुठलियाँ ना बनने पाएँ। ये बिल्कुल स्मूथ बननी चाहिए। अब ये थिक होने पे आ गई है। अब मैं इसमें डाल दूँगी नमक, हाफ़ टी स्पून जो मैंने डालना दिखाया था आपको। अब मैं इसे चम्मच हिलाऊँगी और अब मैं इसमें वो जो जायफल का मैंने बनाया था पाउडर, वो इसमें तकरीबन 1/4 टीस्पून जो है मैं इसमें डालूँगी। ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि इसका जो टेस्ट है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। अब मैं एंड तक इसमें चम्मच चलाती ही जाऊँगी ताकि नीचे ना लगने पाए। गुठलियाँ तो इंशाल्लाह अब नहीं बनेंगी क्योंकि वो एंड पे आ गई है। सॉस बिल्कुल तैयार हो चुकी है, देखिए कितनी स्मूथ है। और इससे ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये ठंडा होके भी मज़ीद थिक हो जाती है। तो पकाते हुए बस आपने इसको इतना ही इसको थिक रखना है। चलें, बिल्कुल रेडी हो गई है। लज़ानिया की स्ट्रिप्स बॉयल करने के लिए मैंने एक बर्तन में 4 लीटर पानी डाल दिया था जो कि बॉयल हो चुका है। आप उनको स्ट्रिप्स को बॉयल करने के लिए ज़रा बर्तन बड़ा लेंगे क्योंकि वो फिर अच्छे तरीके से बॉयल हो जाएंगी। पानी बॉयल हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून नमक और अब मैं इसमें डाल दूँगी स्ट्रिप्स। इन्हें मैं ज़्यादा नहीं पकाऊँगी क्योंकि इन्होंने फिर उसमें बेक भी होना है। बस मैं इसे नॉर्मल से तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए इसमें से बॉयल करूँगी। 12 आदत मैंने स्ट्रिप्स ली हैं। चलें जी, अब इन्हें मैं 8 से 10 मिनट के लिए बॉयल होने के लिए रख दूँगी और मैं इसे कवर नहीं करूँगी। और फिर मैं तकरीबन 7-8 मिनट के बाद मैं इसे चेक कर लूँगी। स्ट्रिप्स बॉयल हो चुकी हैं, ये बिल्कुल मेरी ज़रूरत के मुताबिक मैंने इन्हें बॉयल किया, ज़्यादा बॉयल मैंने इन्हें करना था। अब मैं एक एक करके इन्हें पानी में से निकाल लूँगी। लज़ानिया की लेज़ लगाने लगी हूँ। 180 पे मैंने ओवन को प्री हीट होने पे लिए ऑन कर दिया है। और अब मैं ये टमाटो की लेयर पहले लगाऊंगी। और 13/9 जो है ना वो मैंने अपना ये बेकिंग ट्रे ले ली थी। टमाटर्स की लेयर मैंने लगा दी है। अब मैं ऊपर डाल दूंगी शिमला मिर्च। टमाटर के बाद मैं शिमला की लेयर लगा रही हूँ। अब मैं वाइट सॉस जो है वो मैं ऊपर लगा दूंगी। मैं लज़ानिया के स्ट्रिप्स लगा रही हूँ। एक लेयर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं कीमे की लेयर लगाऊंगी। आप मटन की बजाय आप चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, बीफ भी यूज़ कर सकते हैं, या आपकी अपनी चॉइस है। कीमे की लेयर लगा दी है। अब मैं हल्का सा इसके ऑलिव ऑयल जो है ना वो स्प्रे करूँगी। अब मैं चीज़ डाल रही हूँ। मोज़रेला और चाटा चीज़ मैं ऑलरेडी लगा चुकी हूँ और मैं थोड़ी सी सॉस इसमें इसके ऊपर डालूँगी। और अब मैं इसके ऊपर मिक्स्ड हर्ब्स डालूँगी। अब मैं लज़ानिया के स्ट्रिप्स फिर इस पर डाल रही हूँ।
لزانیہ کے لیئرز کے بعد آپ نے اس پہ پھیکی من لگاؤں گی. قیمے کی لیئر میں نے لگا دی ہے. اب موزریلا اور چیڈر چیز کی میں لیئر لگاؤں گی. موزریلا اور چیڈر چیز کے بعد میں اب وائٹ سوس اوپر ڈالوں گی. اب میں مکسڈ ہربس بھی اس میں پھر دوبارہ ڈال دوں گی. اب میں فریش کرنڈیا ڈال رہی ہوں. اب میں لزانیہ کے اسٹرپس دوبارہ اس پہ رکھ رہی ہوں. میں نے اسے ایلومینیم فائل کے ساتھ کور کر دیا ہے. اگر اس میں ڈائریکٹ رکھوں گی تو وہ جو چیز ہے وہ سارا اوور کوک ہو جائے گا اور اس کی جو مطلب لک ہے وہ خراب ہو جائے گی. تو اس لیے میں نے اس کو فائل کے ساتھ میں نے اس کو کور کر دیا. یہ میں نے بیکنگ کے لیے رکھ دی ہے. 180 پہ میں نے اسے پری ہیٹ کیا تھا اور 180 پہ ہی میں اسے بیک کروں گی. میں 45 منٹ کے لیے بیک کروں گی. 45 منٹ کے بعد میں نے اس کو فائل اس کی میں نے اتار دی تھی اور اس کے بعد میں چیڈر اور موزریلا چیز میں نے تھوڑی سی اور اوپر ڈالی ہے اور ساتھ میں تھوڑی سی وائٹ ساس ڈال کے 15 منٹ کے لیے پھر میں اسے بیک کروں گی. اب میں 15 منٹ کے لیے اسے پھر دوبارہ رکھوں گی بیک ہونے کے لیے تاکہ یہ اوپر سے اچھی طرح بیک ہو جائے. 15 منٹ جو میں نے رکھا تھا لزانیہ چیڈر چیز موزریلا اور وائٹ سوس ڈال کے وہ بیک ہو چکا ہے. 15 منٹ کے بعد میں نے اس کو نکالا ہے. اب میں اس پہ گرم گرم لزانیہ پہ میں یہ ہربس جو مکس ہربس ہیں وہ میں چھڑکوں گی اور بعد میں ہم اس کو کٹنگ کر لیں گے. اس کی لزانیہ بن گیا ہے. میں نے اسے ٹیسٹ کیا, بہت ٹیسٹی بنا ہے. آپ بھی اسی میرے ریسیپی کو اسی طرح فالو کریں اور اس کو بنائیں اور مزے سے کھائیں. اور اگر آپ کو میری ریسیپیز پسند آ رہی ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اینڈ شیئر کریں.